مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم ریورنڈ امراض پرویز روما آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مسیح کی سلامتی اور اس کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ بنا رہے، آپ کے ساتھ رہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن ہم راز کے ہمراہ، اور میں آپ کے لیے کرسمس سیریز کو لے کر آیا ہوں، اور اس میں سے ایک آج آپ کے ساتھ مضمون جو ہے وہ شیئر کروں گا، اور امید کرتا ہوں یہ مضمون آپ کے لیے جو ہے وہ ترقی اور برکت اور بڑھوتری کا سبب بنے گا، اور آپ کے علم میں اضافہ جو ہے وہ اس مضمون کے وسیلہ سے ہوگا۔ اور اس مضمون کا عنوان جو ہے وہ ہے کرسمس کے کردار۔ کرسمس کے کردار، دا کریکٹرز آف کرسمس۔ کرسمس کے کردار ایک مکمل بائبل پر مبنی مضمون جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کرسمس صرف ایک تہوار نہیں بلکہ خدا کے انسانی تاریخ میں مداخلت کا لمحہ ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب خدا کا کلام مجسم ہو کر انسان بنا، اور اس واقعے میں کئی کردار جو ہیں وہ روشن ہوتے ہوئے کہانی کا حصہ بنتے ہیں۔ ہر کردار ہمیں خدا کے منصوبے، ایمان، فرمانبرداری اور نجات کے راز سکھاتا ہے۔ کرسمس کی کہانی صرف ایک پیدائش کا واقعہ نہیں بلکہ خدا کے نجاتی منصوبے کا مرکز ہے۔ یہ کہانی آسمانی دنیا، انسانی دنیا اور شیطانی مخالفت تینوں کو ایک جگہ پر ظاہر کرتی ہے۔ ہر کردار ایک خاص پیغام، سبق اور مکاشفہ رکھتا ہے۔ نمبر 1، مقدسہ مریم، فرمانبرداری اور فروتنی کی علامت۔ نمبر 1 جو پہلا کردار ہے ہمارے آج کے عنوان میں، کرسمس کے کردار جو ہم سیکھنے کو ہیں یا سننے کو ہے، جس کے بارے میں پیغام ہم سن رہے ہیں بائی ایئر، آپ تک یہ پیغام جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ اس میں پہلا کردار جو ہے وہ ہے مقدسہ مریم کا، اور مقدسہ مریم جو ہے یہ فرمانبرداری اور فروتنی کی علامت بھی ہے۔ مقدسہ مریم وہ کردار ہے جس نے خدا کی آواز پر سر تسلیم خم کیا، حالانکہ اس کے لیے معاشرتی خطرات بھی تھے۔ خدا طالبوں کے دلوں کو منتخب کرتا ہے، نہ کہ حالات کے مضبوط لوگوں کو۔ اور سبق اس میں سیکھنے کے لیے کیا ہے کہ خدا جب بلاتا ہے وہ ساتھ اس کے فضل بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کردار جو ہے وہ ہے یوسف، اور یوسف دیانت، وفاداری اور تحفظ کی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ یوسف کا کردار دیانت، وفاداری اور تحفظ کی تصویر کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ یوسف کی خاموش طبع اور کردار کی مضبوطی کرسمس کی کہانی کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ اس نے مقدسہ مریم پر شک کرنے کی بجائے خدا کی طرف سے آئے ہوئے خواب پر کامل ایمان کیا، کامل ایمان رکھا اس کے اوپر۔ اور پیغام اس کے کریکٹر میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مرد خدا کے فیصلے گھروں اور نسلوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے کردار میں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک مرد خدا کے فیصلے گھروں اور نسلوں کو محفوظ بناتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ نمبر 3، چرواہے، سادگی والے جنہیں سب سے پہلے خبر ملی۔ چرواہے یہ سادہ دل اور سادہ لوگ تھے جن کو سب سے پہلے خبر ملی۔ یہ وہ لوگ تھے جو زمانے کے اور اپنے معاشرے کے ریجیکٹ کیے ہوئے، رد کیے ہوئے شہر سے
बाहर निकाले हुए लोग थे और मैदान के अंदर इनका डेरा था और वहां पर ये अपने रेवड़ की जो है वो गलाबानी और निगहबानी कर रहे थे, जब इन पर एक नूर चमका और आसमानी पैगाम इनको सुनाया गया और चरवाहों को आसमानी लश्करों ने खुशखबरी सुनाई। और इनके किरदार से सबक ये मिलता है कि खुदा की खुशखबरी उनके लिए पहली आती है जिनके दिल सादा होते हैं। और पैगाम इस किरदार में से हमें ये मिलता है कि इज्जत और अजमत खुदा देता है, दुनिया नहीं देती। और चौथा जो किरदार है हमारे मजमून में से वो है फरिश्ते, खुशखबरी के प्यापर। फरिश्तों ने ना सिर्फ मरियम व यूसुफ को इल्हाम दिया बल्कि चरवाहों को भी जलाले खुदा का निजारा दिखाया। और रसालत क्रिसमस एक आसमानी ऐलान है, इंसानों में मसरत और जमीन पर सुलह का पैगाम है। नंबर 5, मजूसी, तलाश करने वाले दिनों की नुमाइंदगी। ये तलाश में निकले और मशरक से आए मजूसी सितारे की रहनुमाई में मसीह तक पहुंचे। और इनके किरदार में से हमें सबक ये मिलता है कि खुदा उनको जरूर रास्ता दिखाता है जो हकीकत की तलाश में चल पड़ते हैं। और नुक्ता, मसीह की पैदाइश ने अक़वाम आलम को दावत दी, सिर्फ इसराइलियों को दावत नहीं दी बल्कि तमाम अक़वाम को, तमाम बनीनो आलम को जो है ये पैगाम दिया गया कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और छठा किरदार बादशाह हेरोदिस बादशाह का है जो एक जिद्दी दिल और खौफ का किरदार हमें बाइबल मुकद्दस बताती है, दिखाती है। हेरोदिस ताकत में था लेकिन अंदर से खौफ ज़दा और रूहानी तौर पर अंधा था। इसके किरदार में से हमें सबक ये मिलता है, जो लोग अपने तख्त को बचाना चाहते हैं वो कभी खुदा की बादशाही को कबूल नहीं करते। और पैगाम इसके किरदार में से हमें ये मिलता है कि खुद गर्जी इंसान को खुदा के मंसूबे के खिलाफ खड़ा कर देती है। और नंबर 7, बैतलहम, एक मामूली शहर मगर अजीम मकसद का ये सबब बना। छोटे बैतलहम शहर जो है वो छोटा तो था, बैतलहम शहर गांव छोटा तो था मगर उसने बादशाहों के बादशाह को जन्म दिया। हालेलुया। बैतलहम के अंदर बादशाहों के बादशाह का जन्म हुआ, पैदाइश हुई वहां पर, मसीह ने वहां पर इंसानी जामा पहना। और सबक हमें इसमें से ये सीखने को मिलता है कि खुदा छोटी चीजों, कमजोर जगहों से भी बड़े बड़े काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और इसके बाद नंबर 8, चरनी, वो जगह जो आजिजी और तजस्सुम के राज खोलती है। ये वो जगह है जहां पर आजिजी और तजस्सुम के राज खुले। यीशु ने महल या कसर में नहीं बल्कि एक चरनी असबल में जन्म लिया। और पैगाम हमें यहाँ से ये मिलता है कि खुदा इंसान की जिंदगी के तारीख तरीन गोशों में भी आ जाता है। सबक हमें ये मिलता है कि जलाल का रास्ता हमेशा आजिज़ी से गुजरता है। और नंबर 6, इसराइल की कौम, इंतजार में बैठी हुई कौम। अंबिया ने हजारों साल पहले जिस मसीहा का वादा किया था उसके पूरे होने का लम्हा यही था। और सबक हमें यहाँ से ये मिलता है कि खुदा अपने वादे वक्त पर पूरे करता है, चाहे इंतजार लंबा ही क्यों ना हो। नंबर 10, क्रिसमस का मरकजी किरदार यीशु मसीह। क्रिसमस का मरकजी किरदार यानी यीशु मसीह खुद तमाम किरदारों के दरमियान एक ही शख्स जो है वो मरकज में है, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा
مجسم کلام دنیا کا نجات دہندہ، وہ روشنی ہے جس نے اندھیرے کو چیر دیا، وہ امید ہے جس نے انسان کو خدا سے ملا دیا، وہ بادشاہ ہے مگر عاجزی میں آیا، وہ نجات دہندہ ہے جو قربان ہونے کو آیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ مقدس روح 11واں کردار، مقدس روح ہولی اسپرٹ تجسس کا مرکزی کردار۔ کرسمس میں روح القدس کا کردار سب سے گہرا کردار ہے۔ مسیح کا جنم مقدسہ مریم کے وسیلہ سے روح القدس کی قدرت سے ہوا۔ لوکا پہلا باب 35ویں آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ یوسف کے خواب میں بھی الہام روح کی طرف سے تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے میں ماں کے بطن میں ہی روح بھر دیا گیا۔ چرواہوں کے سامنے فرشتے روح کے عالم گیر کام کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کردار میں سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ نجات کا پورا منصوبہ روح القدس کے بغیر ممکن نہیں۔ آمین۔ اور نمبر 12واں کردار، زکریا خاموشی میں ایمان کا سفر۔ یوحنا کے والد زکریا کی زبان خدا نے بند کر دی کیونکہ اس نے فرشتہ کے پیغام پر شک کیا، تاہم جب اس نے خدا کی مرضی قبول کی تو وہ پھر بولا اور نجات کی جو ہے اس نے نبوت کی۔ اور اس کے کردار میں سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا کبھی کبھی ہماری زبان اسی لیے بند کرتا ہے تاکہ ہم اس کے منصوبے کو سن سکیں۔ نمبر 13، الیشبا پہچان اور تصدیق کا کردار۔ جب مقدسہ مریم اس کے گھر پہنچی، الیشبا کے بطن کا بچہ خوشی سے اچھلا اور اس نے روح القدس سے بھر کر مقدسہ مریم کی الہی حملگی کی تصدیق کی۔ حمل کا جو ہے وہ اس نے تصدیق کی اور یہ بتایا کہ میں جانتی ہوں۔ اور پیغام اس کردار میں سے ہمیں ملتا ہے کہ روحانی لوگ مسیح کی موجودگی کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ نمبر 14، رومی حکومت۔ خدا منصوبے مکمل کرنے کے لیے قوموں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے قوموں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ قیصر اوگسطس کا مردم شماری کا حکم بامطابق لوکا 2 باب 1 آیت بظاہر سیاسی تھا، مگر خدا نے اسی سے مقدسہ مریم اور یوسف کو ناصرت سے بیت لحم پہنچایا تاکہ میکا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 2 کی پیشن گوئی پوری ہو۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے مگر خدا نے اسی سے مقدسہ مریم اور یوسف کو ناصرت سے بیت لحم میں پہنچایا تاکہ میکا 5 باب کی 2 آیت کی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہو۔ اور اس کردار میں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کی حکومتیں کچھ بھی کریں، آخری نتیجہ خدا کے منصوبے کی تکمیل ہوتی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور 15واں کردار، سرائے کا مالک انکار کرنے والا کردار۔ 15واں کردار جو ہے سرائے کا مالک انکار کرنے والا کردار۔ جب مقدسہ مریم اور یوسف بیت لحم پہنچے تو سرائے میں جگہ نہ تھی۔ سرائے کے مالک نے دروازہ بند کیا مگر خدا نے اسبل کا دروازہ کھول دیا۔ پیغام، دل کا دروازہ مسیح کے لیے کھولنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ مسیح کی برکتیں ہمارے گھر سے گزر جائیں گی۔ نمبر 16 پر، جانور خاموش مگر معجزاتی گواہ۔ کوئی بائبلی کردار جانوروں کو نمایاں نہیں کرتا، لیکن اسبل میں موجود مخلوقات نے خدا کے بیٹے کو پہلی رات گرمائش دی۔ آمین۔ بائبل مقدس کا کوئی بھی ریفرنس جو ہے وہ جانوروں کو نمایاں نہیں کرتا، لیکن اسبل کے اندر موجود مخلوقات نے خدا کے بیٹے کو پہلی رات گرمائش دی۔ اور سبق اس میں سے ہمیں یہ ملتا ہے
کہ خدا کمزور چیزوں کو بھی اس کے منصوبے میں شامل کر سکتا ہے۔ اور نمبر 17 پر ہے آسمانی لشکر، آسمان اور زمین کا ملاپ چرواہوں پر۔ آسمانی لشکر نمودار ہوا اور جلال کے نغمے گائے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ مسیح کی پیدائش ایک عام واقعہ نہیں بلکہ کائناتی اعلان تھا، اور پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب مسیح آتا ہے تو آسمان اور زمین ایک ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 18 کے اوپر جو ہے وہ مجوسیوں کے تحفے، بادشاہت، الوہیت اور قربانی کی علامت ہے۔ 18واں کردار مجوسیوں کے تحفے، اور مجوسی جو ہے، مجوسی 3 قیمتی چیزیں لائے تھے۔ نمبر 1 سونا، بادشاہی یا بادشاہت کی علامت ہے۔ نمبر 2 لبان، الوہیت کی علامت ہے، خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موت اور قربانی کی علامت، اور سبق اس میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسیح بادشاہ بھی ہے، خدا بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ 19واں یوسف کا مصر کی طرف سفر، حفاظت کا کردار۔ خدا نے خواب میں کہا بچہ لے کر مصر بھاگ جا، متی 2 باب 13ویں آیت۔ یوسف نے فوراً حکم مانا، اگر وہ دیر کرتا تو ہیرودیس مسیح کو قتل کر دیتا۔ پیغام اس میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ باپ کا کردار گھر کی روحانی حفاظت میں بہت اہم ہے۔ آمین۔ نمبر 20 بچوں کا قاتل، دنیا کی ضدی مخالفت۔ ہیرودیس نے تمام 2 سال سے کم بچوں کا قتل کروایا۔ یہ نشان ہے کہ شیطان ہمیشہ مسیح کے خاکے کو مٹانا چاہتا تھا۔ مسیح کے آنے سے تاریکی ہلتی ہے، اور تاریکی ہمیشہ روشنی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور روشنی کے خلاف لڑتی ہے۔ نمبر 21 ناصرت مسیح کی پرورش کا مقام۔ یسوع کی پرورش ناصرت میں ہوئی تاکہ وہ ناصری کہلائے۔ متی 2 باب 23ویں آیت۔ یہاں خدا نے دور دور رہنے والے معمولی گاؤں کو بھی اپنی تاریخ میں شامل کیا۔ خدا چھوٹی چیزوں سے بھی بڑے نبی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 22 پر خدا باپ پوری کہانی کا مالک۔ نمبر 22 پر خدا باپ پوری کہانی کا مالک۔ سب سے اہم کردار خدا باپ کا کردار ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، یوحنا 3 باب 16ویں آیت۔ اس نے مقدسہ مریم کو چنا، اس نے یوسف کو خواب دیے، اس نے چرواہوں کو خوشخبری دی، اس نے ہیرودیس کی سازشوں کو ناکام کیا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور اس کردار میں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، کرسمس انسان کا نہیں خدا کے دل کا منصوبہ ہے۔ کرسمس انسان کا نہیں بلکہ خدا کے دل کا منصوبہ ہے۔ اور نمبر 23 ایماندار آج بھی اس کہانی کا حصہ ہے۔ نمبر 23 ایماندار آج بھی اس کہانی کا حصہ ہے۔ کرسمس میں صرف ماضی کے کردار نہیں بلکہ ہم بھی شامل ہیں۔ ہم خوشخبری سناتے ہیں، ہم چرواہوں جیسے ہیں۔ جب ہم خدا کی مرضی میں چلتے ہیں ہم مقدسہ مریم اور یوسف جیسے ہیں۔ جب ہم مسیح کی پیروی کرتے ہیں ہم مجوسیوں جیسے تلاش کرنے والے ہیں۔ ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بنتے ہیں، ہم اس کہانی کا موجودہ کردار بن جاتے ہیں۔ آمین۔ نتیجہ، کرسمس ایک زندہ کہانی ہے۔ نتیجہ، کرسمس ایک زندہ کہانی ہے۔ یہ کردار ہمیں 2 باتوں کی دعوت دیتا ہے۔ پہلی، اپنی زندگی میں مسیح کو جگہ دیں، سرائے کے مالک نہ بنے، چرواہوں کی طرح اس کی تلاش کریں۔ نمبر 1، ہم اپنی زندگی میں مسیح کو جگہ دیں، سرائے کے مالک نہ بنے، چرواہوں کی طرح اس کی تلاش کریں۔ نمبر 2، مسیح کے آنے سے تاریکی کے ساتھ لڑائی شروع ہوتی ہے لیکن جلال کی روشنی اندھیرے کو شکست دے دیتی ہے۔ کرسمس کے یہ تمام کردار ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی طرح فرما بردار بنے، یوسف کی طرح وفادار بنے،
चरवाहों की तरह सादा दिल रखें, मजूसियों की तरह तलाश करने वाले बने, और सबसे बढ़कर मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह माने। आमीन। आज के इस कलाम के वसीला से और इस टॉपिक के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।